اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین، کچھ دنوں کے بعد دوبارہ اس تفسیر جہاں سے روکا تھا وہیں سے دوبارہ شروع، کچھ وجوہات کی وجہ سے آپ کی خدمت میں ان تفاسیر کو تسلسل نہ رکھ سکا، اس کے لیے معذرت۔ سورہ بقرہ کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، اس پہ ہم نے گفتگو کی کہ حروف مقطعات کسے کہتے ہیں، حروف مقطعات کی قرآن میں کیا اہمیت ہے، اور خداوند عالم نے حروف مقطعات کو رکھا کیوں، اور حروف مقطعات ہے کیا۔ اس میں ہم نے عرض کیا کہ حروف مقطعات سوائے انبیاء اور آل محمد کے، رسول پاک اور آل محمد کے، اس کی تفسیر کوئی نہیں کر سکتا۔ حروف مقطعات کا علم وہیں پہ ہی ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اگر یہ بھی کہا جائے کہ پورا قرآن حروف مقطعات کی تفسیر کرتا ہے تو بھی غلط نہیں ہوگا، اس پہ ہم نے گفتگو کی۔ اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہم نے یہ بھی گفتگو کی کہ یہ کتاب متقیوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر بتا دیا جائے کہ متقیوں کی ہدایت کے لیے اگر یہ قرآن ہے تو کیا اس سے دوسرے آدمیوں کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے جو متقی نہیں ہیں؟ تو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن پہ کوئی اگر عمل کرنا چاہے تو بگڑے ہوئے انسان کو یہی قرآن متقی بنا دیتی ہے۔ اس پہ گفتگو ہو گئی تھی۔ آج اللہ خداوند اب متقی کی تفسیر بیان کر رہا ہے کہ متقی کسے کہتے ہیں، متقیوں میں کیا صفات ہونی چاہیے۔ فرماتے کہ الذین، متقی وہ لوگ ہیں، متقی کی یہاں پہ 5 صفات بیان کر رہے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی کی سب سے بڑی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب اسے کہتے ہیں جسے انسان کا حواس خمسہ درک نہ کر سکے، جیسے قیامت احادیث کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، مفسرین کے ذریعے ہم نے سنا ہے، لیکن ہم درک نہیں کر سکتے، اس کے احساسات ہم محسوس نہیں کر سکتے ہیں قیامت کی، کہ وہ مشکلات، وہ نعمتیں، وہ عذاب، وہ دکھ، وہ درد، وہ ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ آئندہ جو تفاسیر میں آئیں گے کہ قیامت کتنا مشکل وقت ہے۔ پہلا کام، متقی کی پہلی علامت یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھے گا، یہ متقی کی علامت ہے۔ اگر غیب پہ کسی کو ایمان نہیں ہے تو وہ متقی کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ پہلا کام، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، قرآن میں جب بھی نماز کی بات آئی ہے یقیمون کہا گیا ہے کہ جو نماز کو قائم کرے۔ نماز پڑھنا اور ہوتا ہے، نماز پڑھیں گے ٹھیک ہے، حکم الہی انجام دیا، نماز پڑھیں گے ٹھیک ہے، فرض الہی آپ نے انجام دیا، ٹھیک ہے، نماز پڑھیں گے تو خداوند عالم کا وہ حق آپ نے ادا کیا۔ لیکن خداوند عالم یہاں پہ نماز پڑھنے والوں کے فضل کو متقی نہیں کہہ رہا، بلکہ خداوند عالم یہاں پر جو نماز کو قائم رکھتا ہے اسے متقی کہا گیا ہے، کہ متقی وہ ہے جو نماز کو قائم کرے۔ اب کوئی پوچھے کہ نماز قائم کرنا اور نماز پڑھنا ان دونوں میں کیا فرق ہے، ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم علمی گفتگو میں، علمی بحث میں، مشکل بحث میں نہیں جائیں گے، بلکہ آسان الفاظ میں جن چیزوں کی
کہ ہمیں فعلاً ضرورت ہے مختصر چیزیں جو ہمارے بچے ہیں ان تک کے لیے گفتگو محفوظ رکھیں گے۔ نماز قائم کرنا اور نماز پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ تو آسان الفاظ میں اگر بتا دوں تو نماز پڑھنا اسے کہتے ہیں جو انسان نماز پڑھ کے آ جاتا ہے، اس کے نماز سے دوسرے کسی پر اثر نہیں پڑتا، اسی کہتے ہیں نماز پڑھنا۔ اور نماز قائم کرنا اسے کہتے ہیں کہ وہ نماز تو پڑھتا ہے لیکن اس کے نماز پڑھنے سے بے نمازیوں پر اثر پڑتا ہے، دوسروں پر اثر پڑتا ہے۔ اس کی نماز بتاتی ہے کہ دیکھیں جب سے اس نے نماز شروع کی ہے یہ بچہ، اس میں یہ تبدیلی آئی ہے، جب سے اس نے بچے نے نماز شروع کی ہے تب سے یہ جھوٹ نہیں بولتا، جب سے اس بچے نے نماز شروع کی ہے تب سے یہ نیک بن رہا ہے، یعنی اس کی نماز اس کو نیکی کے درجات طے کرائے، نیکی کی سیڑھیاں طے کرائے، اسے کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ یعنی اس کی نماز کو دیکھ کر دوسرا بھی متاثر ہو کے نماز کی طرف آئے، اسے نماز قائم کرنا کہتے ہیں۔ پہلی علامت غیب پر ایمان رکھتا ہے، دوسری علامت یہ ہے کہ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتا ہے، نماز کی اہمیت کو بتاتا ہے، نماز کے اثرات اپنے اندر جذب کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو نمازی، حقیقی نمازی بنا دیتا ہے۔ 2 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس کے بعد خدا نے فرمایا کہ اور وہ رزق جسے ہم نے دیا، خداوند تعالیٰ فرماتے کہ اس رزق کو جسے ہم نے دیا اسے وہ انفاق کرتا ہے، ينفقون انفاق کرتا ہے۔ یہاں پر ایک لطیف سا نکتہ عرض کروں آپ لوگوں کی خدمت میں کہ یہاں پہ خداوند عالم نے کیوں نہیں فرمایا ہوا، یہاں پہ فرمایا کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، رزق کی بات کی، یہاں پر نعمت کی بات نہیں کی، یہاں پر کھانے کی بات نہیں کی، یہاں پر جو کسی کا پیٹ بھرتے ہیں اس کی بات نہیں کی، رزق کی بات کیوں کی؟ تو کہتے ہیں کہ رزق کے بہت سارے اقسام ہیں، صرف کھانا کھلانا یہ رزق نہیں ہے۔ یہاں پر خداوند عالم نے جو اسے نعمتیں، جو اسے صلاحیتیں دی ہیں یہ خدا کی طرف سے رزق ہے۔ مثال کے طور پر زبان رزق ہے، علم رزق ہے، اخلاق رزق ہے، دولت رزق ہے، رزق ہے، یہ تمام چیزیں خداوند عالم نے اسے رزق دی ہے۔ اب کیا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص ایسا ہے غریب ہے، وہ ایک روٹی کی بھی مدد نہیں کر سکتا، تو وہ کیا رزق دے، وہ کیا رزق خدا کی راہ میں انفاق کرے؟ وہ اپنی زبان کو انفاق کرے، زبان کو اتنا میٹھا رکھیں کہ اس کے زبان کو دیکھ کے لوگ اس کی طرف کھینچا آئے، اور کوشش کریں کہ اپنی سختی کو نکال کے اس طرح کی زبان میں نرمی لایا جائے، یہ زبان کا انفاق ہے۔ اپنے کانوں کو انفاق کریں، کانوں میں برا کوئی بھی لفظ سننے نہ پائے، جب بھی کوئی بری گفتگو ہو رہی ہو آپ اس برائی سے ہٹ جائیں، لوگ کہیں گے یہ کتنا اچھا سامع ہے، کبھی بھی غلط بات کو سماعت نہیں کرتا، یہ کانوں کا انفاق ہے۔ آنکھوں کا انفاق یہ ہے کہ اس کو ہمیشہ قرآن پر رکھیں، نیک کاموں میں رکھیں، نیک راستے پہ رکھیں، اپنے آنکھوں کو بھٹکنے نہ دیں، یہ آنکھوں کا انفاق ہے۔ ہاتھوں کا انفاق، ہر وہ کام کریں جس سے نیکی ہوتا ہو، یہ ہاتھوں کا انفاق ہے۔ پیر کا انفاق، ہمیشہ اچھی جگہوں پہ جائیں، یہ پیروں کا انفاق ہے، غلط جگہوں پہ جائیں گے یہ گناہ پر، اچھے راستے پہ جائیں گے یہ پیروں کا انفاق ہے۔ 3 کام اور فرمائے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور چوتھی علامت کیا ہے متقیوں کی؟ چوتھی علامت یہ ہے کہ والذین، وہ لوگ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ان تمام باتوں پر بھی وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اے میرے حبیب، ان تمام باتوں پر، تمام احکام پر، ان تمام پروگرام الہی پر ایمان رکھتے ہیں جو تجھ پہ نازل کیا ہے، اور تجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں ان نبیوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان کے ان اصول پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ متقیوں کی علامت ہے۔ 4 ہے کہ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں۔ 5 کام، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، رزق کو انفاق کرتے ہیں، جو نبی
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے کے تمام انبیاء اور انبیاء کے لائے ہوئے دین پر، ان کے اصول پر، ان کے پروگرام پر ایمان رکھتے ہیں، 4 اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ 5 علامتیں ہیں۔ اب اسلام میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک ہے متقی، متقی کے مقابلے میں ہے ایک ہے کافر، 2 اور تیسرا ہے منافق۔ اسلام میں یہی 3 گروہ ہیں، ایک ہے متقیوں کا گروہ، ایک ہے کافروں کا گروہ، ایک ہے منافقین کا گروہ۔ متقی وہ ہے جو سیدھا خدا کے راستے کو اپنایا ہوا ہے، کافرین وہ ہے جس نے خدا کے راستے کو چھوڑ کے شیطان کا راستہ اپنایا۔ تیسرا گروہ وہ ہے جو ادھر بھی پیر رکھتا ہے ادھر بھی پیر رکھتا ہے، یعنی اسلام میں اس لیے آتا ہے تاکہ فائدہ ہو، کفر کو اس لیے اپناتا ہے تاکہ ان کا دل اصل میں کفر کی طرف ہے، اسے کہتے ہیں۔ یہ 3 گروہ ہے۔ ہماری بات چل رہی تھی متقیوں پر۔ یہاں پہ خداوند عالم نے ایک بڑا پیارا قرآن مجید میں جملہ یہ استعمال ہوا ہے کہ یؤمنون بما انزل، ہر لفظ کو یہاں پر خداوند عالم نے زمان مضارع میں رکھا ہے، جیسے یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھیں گے، یقیمون الصلاۃ یعنی کہ صلاۃ قائم کریں گے، نہیں رکھا، ابھی کر رہے نہیں، کہیں یہ مضارع کی بات کی، یقیمون بالصلاۃ 2، ینفقون انفاق کریں گے، یؤمنون بما انزل جو آپ پہ اس پہ ایمان لائیں گے اس سے پہلے پہ، وبالآخرۃ هم یوقنون آخرت پہ ایمان لائیں گے۔ تو یہاں پر زمان مضارع کا استعمال کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں استمرار ہوگا، متقی اسے کہتے ہیں، اس میں تسلسل ہوگا، ابھی بھی ایسا ہی ہے، بعد میں بھی ایسا ہی ہوگا، غربت میں بھی ایسا ہی ہے، امیری میں بھی ایسا ہی ہوگا، نوجوانی میں بھی ایسا ہے، جوانی میں بھی ایسا ہوگا، جوانی میں ایسا ہے، بڑھاپے میں بھی ایسا ہوگا۔ متقی ادھر کچھ اور ادھر کچھ اور، اسے متقی نہیں کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کیا کرتے ہیں، مسجد میں بالکل بدل جاتے ہیں، لیکن مسجد سے جیسے ہی باہر نکلیں وہ ایمان نہیں رہتا جو مسجد میں ہوتا ہے، وہ ایمان نہیں رہتا جو لیکچر سنتے ہوئے ہوتا ہے، وہ ایمان نہیں ہوتا جو مفسرین تفسیر جب بیان کرتے ہیں وہ رہتا ہے۔ جیسے ہی اس دربار سے، نیکی کے دربار سے نکل جائے، اس کا ایمان وہ نہیں رہتا ہے۔ تو خداوند عالم نے فرمایا نہیں، یہاں پر ہمیں زمان مضارع کو لانا، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اس متقی کی علامتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ قیامت پہ اگر ایمان ہے تو ہمیشہ ہے، تقویٰ ہے تو ہمیشہ ہے، حالت نماز میں ہمیشہ ہے، وہ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ آج صبح کی نماز پڑھ لی کل چھوٹ گیا، نہیں، یہ متقی کی علامت نہیں ہے۔ آج وہ اخلاق میں ہے، کل بد اخلاقی پہ آ جائے، یہ متقی نہیں ہے۔ آج اس کی زبان میٹھی میٹھی ہے، کل اسی میں زبان سے زہر اگلنے لگے، وہ متقی نہیں ہے۔ مسجد میں ہے تو نیک ہے، مسجد سے جیسے ہی باہر نکلے پھر وہی والا انسان بن جائے، اسے متقی نہیں کہتے ہیں۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں کہ 3، 4 اور 5 آپ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 3، 4 اور 5 میں فرمایا کہ متقی کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے نیکی میں ہمیشہ اور حالت میں ہی رہتا ہے، اسے متقی کہتے ہیں۔ پاک پروردگارہ ہمیں اپنے ایمان میں استمرار قرار فرما۔